آپ کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا, مجھے بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا لیکچر ہمیں کرنا تھا. سبق سمجھانا ہو جانا چاہیے. آج پاگل ممبر بھی بول رہے ہیں. Are we ready? Can I start? میں شروع کر دوں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت ہی شکریہ کہ آپ ادھر آئے ہو. گرمی بھی ہے اور اتنا دیر انتظار کرنا پڑا. میں مختصراً وزیر اعظم صاحب کا خطاب پہ آپ کو کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پھر آپ جو مجھ سے سوال کرنا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آج نیشنل اسمبلی میں تھوڑا سا کہا تھا کہ یہ پورا کا پورا بجٹ سیشن, چاہے جیسے وہ شروع ہوا یا جیسے وہ ختم ہوا, اس ملک کے عوام کے لیے ایک انسلٹ تھا. انہوں نے وہ سنجیدگی جو ان کا حق ہے کہ ان کا بجٹ کو جو نمائندے انہوں نے اس فلور پہ اس ایوان میں بھیجے ہیں, ان کو وہ حق ہو کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پروسیس کے ساتھ انگیج کرے, اور جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا پڑے وہاں وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا, جہاں اپنا کوئی موقف دینا پڑے, سجیشن دینا پڑے اپنے عوام کا, اپنے علاقہ کا جو مسائل ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش ہو. مگر شروع سے لے کے اینڈ وقت تک حکومت کا کردار کی وجہ سے اور اسپیکر صاحب کی غیر جانبدار ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اور جس طریقے سے گنتی کے بغیر یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی تیسری بجٹ پاس ہوا تھا, وہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اس حد تک ہم سے اپنے حق چھینا گیا کہ ہم اپنے ریکارڈ بھی نہیں لے آ سکے کہ یہ لوگ اس بجٹ کے خلاف ہے اور یہ لوگ اس بجٹ کے حق میں ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ کا بجٹ کا لیجٹمیسی نہیں ہوتا, آپ کا بجٹ کا جمہوری لیجٹمیسی نہیں ہوتا. اور جس طریقے سے خان صاحب نے ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی اور آلٹرنیٹیو اکانومی اور آلٹرنیٹیو ملک پہ تقریر کیا آج, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو دکھ اور جو مشکل اس وقت پاکستان کے عوام اسی حکومت کی نااہلی ناکامی کی وجہ سے بھگت رہے ہیں اس وقت, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. میں اس پہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے وہ عوام اپنے وزیر اعظم سے نہیں سننا چاہتے ہیں کہ بیزنٹائن میں کیا ہوا, ہسٹری لیسن کیا ہے, اسلامک لیسن کیا ہے, اسکینڈینیویا میں کیا ہو رہا ہے. وہ سننا چاہتے ہیں کہ لاہور میں کیا ہو رہا, پشاور میں کیا ہو رہا, کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کے پاس ان لوگوں کے عوام کے مسائل کے لیے کیا حل ہے. آپ نے آپ کا 3 سال کا ریکارڈ بتانا تھا عوام کو, یا کم از کم اس سال کا ریکارڈ بتا دیتے. آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو, آپ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو, آپ اکنامک ترقی کی بات کر رہے ہو کہ پاکستان پہ اتنا اکنامک ترقی ہو رہا ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اپیل کر رہے ہو کہ جو باہر رہ رہے ہیں وہ بھی واپس آئیں. آپ اگر چاہتے ہو کہ جو پاکستانی باہر ہے وہ واپس آئے تو پھر آپ نے وہ حالات پیدا کرنا ہے. آپ نے جو نیا پاکستان کے نام پہ اس ملک میں جینا اتنا مشکل بنا دیا ہے عام آدمی کے لیے, وہ آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے.
وہ بجٹ جو تحریکی مہنگائی، تحریکی غربت اور تحریکی بے روزگاری کا دور میں پیش ہو رہا ہے، اس پہ وزیر سے لے کے وزیر اعظم تک سب واہ واہ کر رہے ہیں. وہ بات تو کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ دینا ہے، بات تو کرتے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، بات تو کرتے ہیں کہ غریب کو ریلیف پہنچانا چاہیے، لیکن جو اس ڈاکیومنٹ میں اصل حقیقت ہے، جو آپ کا پالیسیز کا اصل نتائج ہے، وہ اس سے بالکل برعکس ہے. آپ غریب کو مدد نہیں، تکلیف پہنچاتے ہو. آپ امیر کو تکلیف نہیں، ریلیف پہنچاتے ہو. یہ آپ کا ریکارڈ ہے. بھولے جو ہوا پہلے، وہ جو ہوا سے سو ہوا. عوام آپ سے حساب مانگ رہے ہیں، آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس ایمنسٹی ہے تو وہ امیر آدمی کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اگر وہ کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیو ہے، پیکج ہے، تو اس کا فائدہ تو ہوگا، تو ان ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انٹیٹیز کے مالکان کا فائدہ ہوگا. ڈیٹا کے مطابق نہ زیادہ لوگوں کو روزگار ملا ہے آپ کا پیکج کی وجہ سے، نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کا ہر قدم کا فائدہ، آپ کا ہر سیاسی قدم کا فائدہ، آپ کا ہر معاشی قدم کا فائدہ غریب کو نہیں، امیر کو پہنچا ہے. آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو جگہ جگہ لابارس چھوڑا ہے. خان بات کر رہا تھا، عمران خان وزیر اعظم بات کر رہا تھا کہ وہ غریب طبقات کے ساتھ دینا چاہتا ہے. اپنا ہی ممبران نیشنل اسمبلی کے سٹاف خودکشی کر رہے ہیں، اس لیے تم نے ظلم کر کے ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا اور آپ نے مہنگائی کی طوفان کھڑا کر دیا. اور آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو کہ آپ کا معاشی ٹیم جو اتنا زبردست تھا کہ آپ نے 3 دفعہ ان کو فائر کرنا پڑا، کہ وہ واہ واہ کا پرفارمنس ہے ان کا. یہ اس قسم کا منافقت ہے. آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا. آپ کا کہنے سے کہ صرف جھوٹ کے بنیاد کے 4% اکنامک گروتھ ہے، اس سے ترقی نہیں آئے گا. اگر ترقی آنا ہے اور معاشی ترقی آنا ہے، ہم نے یہ فائدہ غریب عوام کی جیب تک پہنچانا ہے. آپ کی باتیں 3 سال سن سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں. جتنے برا ماضی تھا وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں کہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج کیوں زیادہ برے ہیں. 3 سال کی عمران خان کی انصاف کے بعد غربت میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ بے روزگاری میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ مہنگائی میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ کسان کہہ کے آپ کسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو. آپ نہ ان کو ڈی اے پی پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، نہ ان کو یوریا پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کا کسان پاکستان کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ نے جو ٹیوب ویل کی بجلی کی ریٹ ہے، آپ کی حکومت آنے کے وقت یہ 5.2 5.3 یاد نہیں 5 پوائنٹ سمتھنگ کا روپیز تھا، اب 12 روپے تک پہنچ چکا ہے. عمران خان کی حکومت یہ بوجھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ، اور امیر آدمی کو ٹیکس چھوٹ دیتا. آپ نے خود دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکسز دے، اتنا ٹیکسز دے جتنا اسکینڈینیویا میں دیا جاتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں بطور آپ کے وزیر اعظم لالا، آپ نے ساتھ 2 ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اسی بجٹ میں دلوایا ہے. وہی لوگوں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں خود کہ آپ کو پرائیویٹ میں کہہ رہے تھے کہ تاریخی منافع ہوا، ان ہی لوگوں کے لیے آپ نے مسلسل
آپ کہتے ہیں این آر او نہیں، ہر بجٹ میں این آر او ہوتا ہے، یہ بجٹ بھی این آر او ہے، صرف امیر کے لیے ریلیف ہے، غریب کے لیے تکلیف ہے. یہ آپ کی معاشی فلسفہ کا بنیادی نقطہ ہے، یہ ہم نے بھگتا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے بھگتے ہیں. خان صاحب ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا، نہ آپ پہ اعتماد ہے، نہ اس جمہوریت پہ، نہ اس معاشی سٹرکچر پہ اعتماد ہے. اگر آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے عوام سے ان کا پیسہ لینا ہے، تو ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا ریاست پہ، ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا جمہوریت پہ. ان کا they'll have to have a stake within the federation. They'll have to know کہ میں اپنا contribution وہ کیوں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں. وہ دیتے ہیں کہ ہم سب یہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا نہ صرف سڑک بنے گا مگر ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمارا دفاع بھی ہوگا، ہمارا بولنے کا آزادی ہوگا، ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. وہ اس لیے خوشی سے دیتے ہیں. اور پھر وہ ڈنڈے سے نہیں، آپ تو اپنا فائنانس منسٹر کو اریسٹ کے پاورز دے رہے ہو ایف پی آر کے نام میں سے. اب دیکھو کیسے آپ کا معیشت بیٹھنے والا ہے. ڈنڈا سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے جی، اسٹرکٹ قانون سازی ہونا چاہیے، ڈیٹرنس ہونا چاہیے، لیکن آپ انکریج کرتے ہو، آپ انٹائز کرتے ہو اپنا بزنس کمیونٹی کو، اپنا چھوٹے تاجر کو کہ وہ اکنامک ٹیکس نیٹ میں آئے. ڈنڈا سے نہیں. ہم نے یہ اب ثابت کر دیا، ایس پی آر سندھ ریونیو بورڈ نے سالوں سال اپنا بنیاد سے لے کے آج تک نہ صرف باقی صوبوں کو آؤٹ پرفارم کیا ہے اپنا ٹیکس جنریشن میں، مگر وفاق کو بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے. اور وہ اس لیے کہ ہم سب جو ٹیکس ہمارے ڈومین میں آتے ہیں، جو ڈیوالوڈ ہے، اس کا باقی صوبوں سے مقابلے میں ہم نے کم ریٹ رکھا ہے. اور دوسرا، ہم نیب اور ایف پی آر اور ان چیزوں سے ہم کو پکڑ دکڑ کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب تک ہم اپنا معاشی سسٹم میں اعتماد، ہمارا جمہوری سسٹم میں اعتماد، ہمارا ریاست میں اعتماد نہیں ہوگا، جب تک ہر پاکستانی کا سٹیک نہیں ہوگا، تب تک اس طریقے سے آپ اپنے عوام سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. اگر ان کے بولنے کا حق بھی نہ ہو، جینے کے حق بھی نہ ہو، کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے، ووٹ کا حق بھی نہ ہو، پارٹیسپیشن کا حق بھی نہ ہو. وہ جو لوگ وہ بیچتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کا تو حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرے، ان کا مسائل حل کرے. وہ صرف آئی ایم ایف سے جو حکم آتا ہے آپ اس پہ سائن کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ آپ پاکستان کا سوورینٹی کا دفاع کر رہے ہو. آپ کو پاکستان کے عوام پہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو پاکستان کے عوامی نمائندوں پہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو عوام کے حکم پہ چلنا پڑے گا. تب ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب 3 سال کا حساب دیں. وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ کیا کرے گا، اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. اب ہمیں بتائیں آپ نے کیا ہے. عوام آپ سے حساب مانگتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز ہارے ہیں. آپ کا عبرتناک شکست ہوا ہے. آپ کے سارے جو ٹریجری ممبرز ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے، وہ اپنے مستقبل کا تیاری کر رہے ہیں، اور ہم آپ سے حساب لیں گے. آپ کے یہ سارے ظلم کے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پورا اپنا رول پلے کر کے آپ سے حساب لیں گے. ہم آپ کو اس طریقے سے ظلم پر ظلم کرنے کو اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے بہت سے ٹاپکس مس کیا ہے، مگر میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کوشچنس میں وہ ٹاپکس. ذرا ہولڈ میری بات سنیں، میں 1 بائی 1 دوں گا، آپ ورنہ پینڈیمونیم ہو جائے گا، کسی کو پھر موقع نہیں ملے گا. آپ سوال کریں. جب بھی دیکھا جب ووٹنگ ہوتی ہے کوئی ایسا ایشو آتا ہے، غنی صاحب کا انتخاب ہو، بجٹ پاس کرنا ہو، اپوزیشن اپنے ارکان پورے نہیں کر پاتی، اور نہ ہی اب تک یہ ہوا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی گئی ہو. خاص کر جو آپ کی 36 مدیں ہیں ان کے بعد
فرسٹ آف آل آئی ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گیلانی صاحب کے الیکشن ہے پورا ٹرن اپ تھا, سب کچھ تھا. بالکل جو ممبرز اس نیشنل اسمبلی کے سیشن میں نہیں پہنچے تھے, جن کے پاس ایک وہ اپنے جماعتوں ہم شو ان کے خلاف نوٹسز بھیجیں گے, ایکشن لیں گے, لیکن یہ سب تنقید تب بنتا اگر آپ کے اور میرے سامنے وہ گنتی ہوتا کہ کیا تھا, کتنے لوگ تھے. بیکاز اسپیکر صاحب نے ہم سے وہ بھی بنیادی حق چھینا. اسپیکر صاحب نے ہمیں اپنا وہ ووٹ آپ کے سامنے پھر صاف نظر آ جاتا. آپ کو ایک کلوز کا تھوڑا سا ٹریلر ملا, جو حقائق ہے وہ آخری ووٹ کا تھا, جو اگر سامنے آ جاتا تو کافی کچھ لوگ ایکسپوز ہو جاتے. ہولڈ آن وقار صدیق, پھر آپ شکریہ سر. یہ آج کا دن جو ہوتا ہے سر, یہ روایت رہی ہے ہماری اس پارلیمنٹ میں کہ جتنی بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ مل کر حکمت عملی بناتی ہیں کہ بجٹ اگر کوئی ایوان جو ہے وہ کرے گا. آج کیا کوئی ایسی اپوزیشن کی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ روایتیں نہ صرف اس سیشن کے لیے, ہر سیشن کے لیے, ہر اجلاس کے لیے, خاص طور پہ بجٹ سیشن کے لیے مسلسل ہوتے رہے. یہ روایتیں اگر ٹوٹے تو اس حکومت نے توڑوائی. یہ روایتیں اگر میں کہتا ہوں کہ اسد کیسر کی اسپیکرشپ اور اس کی ڈیپٹی اسپیکر کی اسپیکرشپ اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اسپیکرشپس رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مطلب میں ان سارے دور کا ذکر کر رہا ہوں جب عامر بھی تھے. وہ اس لیے کہ سب بیسک سیٹس آف رولز اینڈ پرنسپلز ہیں جس کو اگر وہ فالو کیا جائے تو وہ ہاؤس فال کام کر سکتے ہیں. اور نہ حکومت کی طرف سے, نہ جس کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہاؤس چلائے, اور نہ اسپیکر کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے. ایکچولی لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہی از دا لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی. وہاں اس کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے. گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم رہا. لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب تھا کہ وہ جواب دہ تھا اس اسمبلی کو, ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کو, پورے ملک کے عوامی نمائندے کو. وہ جا کے وزیر اعظم کا تقریر ہونا یا تقریر سننا کا زیادہ اہمیت نہیں ہوتا تھا. اہمیت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس ملک کے مسائل کا حل نکالیں. اور یہ صرف ہو سکا اس لیے وزیر اعظم گیلانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر تاریخ, پورے کے پورے ٹیم ایک جمہوری انداز سے یہ ملک چلانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے 2/3 میجورٹی ہونے نہ ہونے کے باوجود ہم نے وہ کام کیے ہیں جو تاریخ یاد رکھے. اعجاز پھر ناصر. یہ بتائیے کہ آج آپ لوگوں نے فرائیڈے میں اپوزیشن کو جو اجلاس ہے اس میں شرکت کی, لیکن جب اپوزیشن بہت دعوے کرتی ہے, ایک جانب سنوتی کرتی ہے, دوسری جانب سے پیپلز پارٹی کرتی ہے, لیکن پھر آخر میں وہ سب ڈفیوز ہو جاتا ہے معاملہ, تو عوام آپ لوگوں پر کیسے اعتماد کریں؟ اور جب یہ حکومت کی جانب سے بھی یہ پھیلایا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی, تو پھر لوگ اس بات پر کیوں نہ اعتماد کریں جب اپوزیشن اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے؟ ایک کوشچن ہے ایوری, سوری. دیکھو, میں نے آپ کو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کی. میں نے فلو کے سامنے, فلو پہ جو کہا تھا اسی پہ عمل کیا کہ اگر اسپیکر صاحب ملک کے سامنے وعدہ کرتا ہے جو کہ اس نے کیا کہ وہ اس کے مطابق چلے گا, تو میرے لوگ, ہمیں یہ روایت رکھنا چاہیے کہ انداز بہتر ہو. نا اب اسپیکر کے اوپر ہے کہ وہ اپنا جاب کرے. اب تک ایک دن نہیں رہا کہ وہ صحیح طریقے سے چلا. ہاؤس بزنس کمیٹی میں بیٹھنا ڈیل نہیں ہوتا. یہ طے کرنا کہ آفس میں کب ٹائم آنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کہاں سے کھڑا ہونا ہے, وہ ڈیل نہیں ہوتا. وہ بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا اور اسپیکر کا کہ یہ کام چلائیں. ایسے انسٹیٹیوشن جس میں
सियासी मुखालिफ एक दूसरे के मुकाबला सियासी अंदाज से करे, अब वो काम नहीं हो रहा है। और जब एक हर किसी बात को अगर वो कोशिश वाकई कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई वाकई कोशिश किया गया, लेकिन अगर वाकई कोशिश किया जाता है कि नेशनल असेंबली सही चले, तो मैं बार बार उसको अप्रिशिएट करूंगा, बार बार ये ख्वाहिश रखूंगा कि ये इंसेंटिव या ये कोशिश, ये पोजीशन कामयाब हो जाए। तो अगर नेशनल असेंबली चलेगा तो मुल्क के अवाम के मसाइल हल होंगे, अगर नेशनल असेंबली नहीं चलेगा तो मसाइल हल नहीं होंगे। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को दावत दी है कि वो आके बैठें और इस्लाहात के हवाले से बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसा ही रह चुका है, अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पंजाब में जो सूरत हाल है वो पूरी तरह नहीं है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो तीसरे से चौथे नंबर पर होगी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में कब चेंज हो रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी में अपने जो वोट वहाँ से लेना चाहती है वो ले सके। थैंक यू। ओके, सो इलेक्शन रिफॉर्म्स एक बड़ा टॉपिक है, 2 क्वेश्चंस पूछे तो मैं कोशिश करूंगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो उनका कोशिश है वो बिल्कुल एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रखे हैं और आपके सामने। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो आप रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंसेस पास नहीं करते, और ऑर्डिनेंस के जोर पे ऐसे वो कदम उठाए जो इलेक्शंस के मफाद में नहीं और धांधली को रोकने के लिए नहीं, मतलब धांधली के इजाफा करने के कदम हो। आप इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने के कदम हो, इलेक्शन कमीशन को ज्यादा ताकतवर बनाने के बजाय उसको ज्यादा कमजोर बनाने के कदम हो। इस तरीके से तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं तो वो पार्लियामान के थ्रू हर किसी के साथ इंगेज करके, जब भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं वो यूनानिमसली हुए हैं। अगर यूनानिमसली नहीं होते हैं तो उसमें एतमाद नहीं होगा। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछे, हम वो वाहिद जमात है, हम वो जमात है जिनके लिए धांधली की सिलसिला शुरू हुआ, दिस होल प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वरना धांधली शांधली क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए धांधली बार बार करवाया गया। आपने 1970s के बाद जिक्र किया, वो धांधली भुट्टो शहीद को रोकने के लिए, लाने के लिए नहीं। वो जिन्होंने धमकी दिया था कि we'll make a horrible example of you, उन्होंने डॉलर चलाया था, जाली मुहिम चलाए थे, और फिर वो आमिर आया था शहीद बीबी को रोकने के लिए। 1988 की इलेक्शन में 1986 का जो कैंपेन से पूरा कैंपेन था, वो 2/3 मेजॉरिटी का मैंडेट कम से कम थी। IJI बना के, धांधली करवा के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसके बावजूद वज़ीर आज़म बने। फिर अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए धांधली हुआ। 1996 में पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हर किस्म का साजिश और धांधली हुआ। 2002 में पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी से रोकने के लिए धांधली करवाया गया। उसके बावजूद हमने अक्सरियत हासिल की, और हमारा अक्सरियत उस वक्त भी हुकूमत हमसे छीना गया, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमसे छीना गया। 2007 में इलेक्शंस थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली थी। उस वक्त से हम ऑन रिकॉर्ड थे कि हम एहतजाजन ये रिजल्ट्स कबूल कर रहे हैं। 2013 में सदर जरदारी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, और जो कुछ सब कुछ उसके बाद हुआ है वो सदर जरदारी का बयान को सच साबित कर देता है। 2018 में इलेक्शन हुआ तो जिस तरीके से पूरे मुल्क को कौम ने देखा
ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم خود اس پہلے تقریر جس پہ وہ آج تک رو رہا ہے کہ میرا پہلا تقریر نہیں ہو سکا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلا تقریر یہ ہوتا کہ میرے پاس لیجیٹیمیٹ مینڈیٹ نہیں ہے، میں ری الیکشنز کال کرتا ہوں. اس میں وہ جرت نہیں ہے. اب اگر واقعی ہی آپ نے 2018 کی دھاندلی کو روکنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہمارا ہر الیکشن پہ وائٹ پیپر ہے. آپ اس پروسیس واقعی کرنا چاہتے ہو تو ہم الیکشن کمیشن کو طاقتور بنائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو طاقتور بنائیں گے. پہلے بھی خورشید شاہ اور دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ الیکٹورل ریفارمز میں حصے لیے. اپنی لیجیٹیمیٹ ایفرٹ میں خورشید شاہ اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ حصہ لیں گے. لیکن اگر آپ نے الیکشنز میں اس قسم کے ریفارم لے کر آنا ہے تو it has to be by consensus and we have to جتنا بھی ہم ریفارمز لے کر آئے جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کے پروسیس سے بالکل الگ نہیں کر سکتے ہیں تب تک ہمارا کامیابی، ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا فائدہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہم ان دونوں نقطوں الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنانے سمجھتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اپوزیشن ممبرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. شہباز شریف صاحب نے دعوت دیا ہے اپوزیشن پارٹیز کو ایک الیکٹورل ریفارمز کے کانفرنس پہ، اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے جائیں گے. مگر ہم آپ کے جو دھاندلی کی کوششز ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ناصر نقوی میں چاہتا یہ ہوں I don't know if the other opposition parties are at that position to agree with this position. مگر میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن پہ قائد حزب اختلاف پہ ایسے فزیکل حملہ ہوا ہے، جیسے جس طریقے سے ہم سے اپنا ووٹ تک، ہمارا گنتی تک نہیں کروایا جاتا بجٹ جیسے بل پہ، جب چیلنج کیا جاتا ہے، تو اگر ہم اس قسم کی ایٹ لیسٹ احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا جو بہت برا پریسیڈنٹ ہوگا. اینڈ جب بھی یہ کنسنسس بنتا ہے پورا کا پورا اپوزیشن پارٹیز میں تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کا کردار ادا نادر کرنے کو گورامانی تیار اور ہے. پھر آپ نادر گورامانی کے بعد آپ کا. آپ نے بجٹ منظوری کے دوران حکومتی گمراہ کے کردار کی بھی بات کی، اسپیکر کے کردار کی بھی بات کی، لیکن جس شخصیت کے متعلق آپ کو بات کرنی چاہیے جو پوری پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایوان میں لیڈ کرتے ہیں، اپوزیشن لیڈر، وہ کل خود ایوان میں نہیں تھے. تو آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں مانتے کہ پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کا بھی قصور ہے؟ اسٹریٹجی کیا تھی، کمیونیکیشن گیپ تھا، کیا وجہ تھی؟ سر شہباز شریف صاحب کی خاندان میں ڈیتھ تھا. He had a very legitimate reason to perhaps not be present at the time. But جہاں تک دوسرے ممبرز تھے جو نہیں تھے، میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ JUIF سے تعلق رکھے یا PMLN سے تعلق رکھے، وہ اپنے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے اور ان کو شو کوز نوٹس یا ایسے کوئی چیز تو ضرور دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ تین سال کی گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ ایمان کو اپنے طریقے کے ساتھ اپوزیشن مومنٹم بناتی ہے اور صرف لیڈ نہیں سر قصور تیرانہ تو ہر کسی جماعت سے آپ پوچھیں گے وہ کسی اور کا نام ذکر کرے گا. میں اس پروسیس میں آپ کے ساتھ وہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ. بٹ آئی تھنک دیٹ اپوزیشن کو جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے مل کے کام کرنا چاہیے اور جو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ وہاں بالکل ایک پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. جب تک پارلیمان کو نہ حکومت نہ گورنمنٹ نہ اپوزیشن سیریسنس دے گا تو وہ اس کا مسئلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہمیں پارلیمان کو اہمیت دینا چاہیے. آپ نے سوال کرنا صاحب آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے تمام ارکان اپوزیشن لیڈر کے حوالے کیے تھے، کیسا لگا آپ کے ارکان کو، کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟
I'm very आपने हासिल कर लिए कि नहीं? I'm very proud of all my members who participated in the session and despite a lot of difficulties. And अगर स्पीकर साहब वोट करा देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता. एक और बात, इमरान खान साहब ने इशारतन कहा था एक अपना तकरीर में कि सिंध असेंबली की M&A, जिस शख्स का वो जिक्र कर रहा था मैं उसका दिफा करना चाहता हूँ. मुझे सिखाया गया है कि किसी का गैर मौजूदगी में आप या उनकी नुमाइंदगी की गैर मौजूदगी में उनका तनकीद करना तो नामुनासिब बात है. ये साहब एक तो मौजूदा M&A नहीं है, आपने धांधली से उसको रोका M&A बनने से. M&A होता अगर आप धांधली नहीं करवा जाते. हमारा एजाज जकरानी साहब, और जैसे आप पूरे पाकिस्तान में जो भी आपसे तनकीद करते हैं आप उनको नैब के हवाले कर देते हैं. नैब का इंतकामी रवाया शुरू हो जाते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेके उनके कारकुन तक ये सिलसिला चल रहा है. तो वैसे ही आपने हमारा एजाज जकरानी साहब को निशाना बनाया और आपके कहने पे और आपके इंस्टीट्यूशंस के कहने पे जो मुदाखलत करते हैं नैब के चलने में, आपने एजाज जकरानी साहब को के घर में फिर से रेड किया है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश किया है. आपने आपके इदारे ने नैब ने पुलिस तक बताया ही नहीं होगा. अगर वो बताते वो ज़रूर कोऑपरेट करते. आप एक घर में घुसे जहाँ एजाज जकरानी साहब था भी नहीं. उसके घर के जो औरतें हैं वो थे, उनके बच्चे थे. अगर कोई भी चोर दरवाजे से देहातों में किसी के घर में घुसता है इस तरीके से तो पूरा गांव एहतजाज पे निकल जाता है. अगर लॉ एंड ऑर्डर को आपने संभालना है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारा पुलिस है उनके साथ काम करना पड़ेगा. और अगर आप कानून को अहमियत नहीं देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा दिया, लेकिन पूरा सिंध को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है कि एजाज जकरानी साहब को निशाना बनाया जा रहा है करप्शन की वजह से नहीं. निशाना बनाया जा रहा है इसलिए वो जमहूरी आदमी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार आदमी है. और अगर उनके पोलिंग बॉक्सेस में वोटिंग की गिनती की जाए तो एजाज जकरानी साहब मेरे साथ M&A होता और आपका सुमरो M&A नहीं होता. एजाज जकरानी साहब के पास अदालत का फैसला है, आरओ को हुक्म है कि उसका रीकाउंटिंग करवा दे, जैसे नून लीग के लिए करवाया गया कराची में. मगर वहाँ उनका आरओ रिफ्यूज करता है कि मैं वोट्स को नहीं सिर्फ फॉर्म 45 को काउंट करूंगा. और आप उनको प्रेशर में लाने के लिए कि वो अपना हक वापस ना ले, वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट पे जो आपने डाका मारा उसका इलाज ना करे. हम मुतालबा करते हैं एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये नैब का जो रवैया है, ये नैब जो हमारा एजाज जकरानी साहब और दूसरे मेंबर्स के पीछे पड़े हुए हैं, ये सियासी मकसद की वजह से पड़े हुए हैं. और एक बुनियादी मकसद ये है कि एजाज जकरानी साहब का जैकबाद की सीट में जो धांधली हुआ, वो चाहते हैं कि हम पीछे हटे. हम ना कल पीछे हटे ना आज पीछे हटेंगे. और हम एजाज जकरानी साहब का हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से ये है कि आप जैसे आपने नून लीग के लिए रिकाउंटिंग करवाया, आप अपना आरओ को खुद ऑर्डर करें, हमें कोर्ट्स में जाने के मजबूर ना करें. आप खुद ऑर्डर करें कि वो रिकाउंटिंग हो और हर वोट का रिकाउंटिंग हो. और हम मुतालबा करते हैं कि नैब किसी एक शख्स के हुक्म पे ना चले. नैब के काम में किसी और इदारा जिसका काम ही नहीं है एहतसाब का, उसका मुदाखलत ना हो. वो सियासी विक्टिमाइजेशन का काम बिल्कुल ही बंद करे. और जब तक नैब चेयरमैन समेत सारे नैब के ऑफिसर्स अपने असासे जो पहले दिन के थे और जो आज के हैं मुल्क उस कौम के सामने नहीं लेके आते तो उनके पास मॉरल राइट नहीं है कि वो किसी और के बारे में कोई बात नहीं करे. वो पब्लिक सर्वेंट्स रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे पब्लिक सर्वेंट्स रहे हैं, आज भी अवाम के सर्वेंट्स है और उनसे तनख्वाह लेता है.
دوسروں پہ جھوٹا الزام لگانے سے پہلے, عمران کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ونگ بننے سے پہلے اب ذرا اپنے آپ کے بارے میں ملک و قوم کو بتا دیں. تھینک یو ویری مچ. بڑی تھینک یو. میں نے بہت جتنا لمبا کر سکا اتنا میں نے سارے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی. تھینک یو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. 4 دنوں سے سوری موقع ملے گا. سر 4 دنوں سے ایک بڑی افواہ گرم ہے, ہیڈ لائنز میں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے شادی کی. کیا آپ تک اتنا ہے؟ پروپیگنڈا اتنا کمال ہوتا ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا شوشا چھوڑتے ہیں اور پورا ملک اور پورا سندھ پورا سب آپ کا بہت ایک اور چیز سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے کہ پہلے آپ کھیل پہ فوکس کریں, وہی اسی کو صوبے کو سنبھالیں, لیکن جو لوگوں کو اپنا ناکامی ہے وہ دوسروں کو نہ کیا ہے تیری شیطان گیری یہ چیز رہ گئے وہ سینیٹائزر رہ گئے.